हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप तालीम। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए और इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम आपकी क्लास का सबक नंबर 2 करेंगे, जिसका नाम है एक मज़ेदार कहानी। एक बुढ़िया जंगल बयाबान में, जहाँ ना आदम ना आदमजाद, एक बड़े दरख्त के नीचे बैठी थी। यानी कि बयाबान यानी कि एक जंगल था सुनसान सा, ना आदम ना आदमजाद यानी कि कोई आदमी नहीं था वहाँ पर दूर दूर तक। और कहाँ बैठी थी? दरख्त के नीचे। खुदा का करना ये हुआ कि उन्हीं दिनों जाड़ा, गर्मी और बरसात में झगड़ा हुआ। जाड़ा कहता मैं अच्छा, गर्मी कहती मैं अच्छी, बरसात कहती मैं अच्छी। आखिर ये सलाह हुई कि चलो चलकर किसी आदमजात से पूछे, यानी कि कोई किसी आदमी से पूछते हैं, इंसान से पूछते हैं। उनका जो इधर गुजर हुआ तो तीनों ने कहा, लो भाई, वो सामने एक बुढ़िया बैठी है, चलो उससे पूछें। तो यानी कि वो लोग उस बुढ़िया को देखकर वहां उससे पूछने के लिए चले गए कि वो तो औरत है। सबसे पहले मियाँ जाड़े आए। गोरी गोरी रंगत, किले ऐसे जैसे अनार का दाना, सफ़ेद लंबी दाढ़ी, मोटा सा रुई का दगीला पहने, खूब ओढ़े लपेटे हुए। उनका आना था कि बड़ी बी को थरथरी छूट गई। यानी कि एकदम ठंड का यहाँ पर बताया गया कि जाड़ा आया, यानी कि सर्दी आई। कैसे? एकदम गोरी गोरी सी रंगत है, सफ़ेद लंबी दाढ़ी है, मोटा सा गदीला पहने हुए हैं। और जैसे ही पास में आए बूढ़ी अम्मा के, उनको थरथराहट हो गई, यानी कि ठंड सी लगने लगी। मियाँ जाड़े ने आकर कहा, बड़ी बी सलाम। बड़ी बी ने कहा, जीते रहो, बाल बच्चे खुश रहें, मगर बेटा ज़रा धूप छोड़कर खड़े हो। यानी कि बड़ी बी ने सलाम का जवाब दिया और उनको दुआएं दी। और उनको क्या कहा कि धूप छोड़ के खड़े हो, क्योंकि मुझे ठंड लग रही है, धूप आने दो, मुझे तो तुम्हारे आने से कपकपी लग रही है। खैर, मियाँ जाड़ा ज़रा हटकर खड़े हुए और कहा, बड़ी बी एक बात पूछूं? बड़ी बी ने कहा, हाँ बेटा, ज़रूर पूछो। मियाँ जाड़े ने कहा, बड़ी बी, जाड़ा कैसा है? तो बड़ी बी ने कहा, बेटा जाड़े का क्या कहना, सुभान अल्लाह, महावट बरस रही है, दालानों के पर्दे पड़े हैं, अंगीठियां सुलग रही हैं, लिहाफों में दुबके पड़े हैं, चाय बन रही है, खुद पी रहे हैं, दूसरों को पिला रहे हैं। सुबह हुई और चने वाला आया, गरम गरम चने लिए, तरह तरह के मेवे आ रहे हैं, सब मज़े ले रहे कर खा रहे हैं। हलवे सोहन बन रहा है, बाजरे का मलीदा बन रहा है, रस की खीर पक रही है, इधर खाया उधर हजम, खून चालू बढ़ रहा है, चेहरा सुर्ख हो रहा है। बेटा जाड़े का क्या कहना, सुभान अल्लाह। यानी कि जाड़े में क्या क्या होता है? लोग अंगीठियों के सहारे बैठते हैं, लियाफों के अंदर होते हैं, चाय बनाई जाती है, खुद भी पी जाती है, दूसरों को भी पिलाई जाती है, चने आते हैं, खूब सारे मेवे आते हैं और लोग उसे मज़े से खाते हैं, हलवा बनाते हैं, बाजरे का मलीदा भी बनता है। तो और इसमें क्या होता है, खाना भी अच्छे से हजम हो जाता है और चेहरा भी सुर्ख हो जाता है, खूब खिल के आ जाता है। तो यानी कि जाड़ा क्या है, बहुत अच्छा बताया उसने कि जाड़े में क्या क्या होता है। मियाँ जाड़े थे कि अपनी तारीफें सुनकर फूले ना समाये। जब उन्होंने इतनी तारीफ सुन ली तो वो ज़्यादा ही फूल गए वो। जब बड़ी बी चिपकी हुई तो मियाँ जाड़े ने कहा, बड़ी बी, खुदा तुमको जिंदा रखे, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। लो 1000 अशरफी की थैली, यानी कि उनको वो सिक्के दे दिए खुश होके। खर्च हुए तो अगले जाड़े में मुझसे और आकर ले लेना। मियाँ जाड़े हटे और गर्मी मटकती हुई सामने आई। अब यहाँ पर जाड़े ने अपनी बात कह दी और सुन ली उनसे। अब कौन आया? गर्मी आई। रोशन
रोशन आंखें, लंबी काली चोटी, गले में मोतियों का कंठा, हाथों में मुलसरी की लड़ियां, जिसमें किरण टकी हुई, हरे दौड़े की प्याजी ओढ़नी, गर्ज बड़े ठस्से से आई और कहती है। यहाँ पर आपको किसका हुलिया बताया गया? गर्मी का हुलिया बताया गया, किस तरह से गर्मी आई। नानी जान सलाम, मैं ये पूछने आई हूँ कि नानी जान गर्मी कैसी है। तो बड़ी बी ने कहा, बेटा गर्मी गर्मी का क्या कहना, सुभान अल्लाह, दिन का वक्त है, खस खानों में पड़े हैं, पंखे जल रहे हैं, बर्फ की कुल्फियाँ खाई जा रही हैं, फसल के मेवे आ रहे हैं, पतली पतली ककड़ियाँ हैं, शाम को उठे, नहाए धोए, सफ़ेद कपड़े पहने, खस का इत्र मला, सहन में छिड़काव हो गया, घड़े घड़ोंचों पर कोरे कोरे मटके रखे हैं, रात हुई, कोठों पर पलंग बिछ गए, बेटा गर्मी का क्या कहना, सुभान अल्लाह। यानी गर्मी में क्या क्या होता है कि खस पड़े जाते हैं, खस की पट्टियाँ पड़ी जाती हैं, बर्फ़ की कुल्फियाँ खाई जाती हैं, फसल के मेवे उगते हैं, पतली पतली लोग ककड़ियाँ भी खाते हैं, और शाम को नहा धोकर लोग सफ़ेद कपड़े पहनकर खस लगाते हैं, इत्र लगाते हैं, और सहन में आंगन में बैठ जाते हैं, और रात को पलंग के साथ बैठ के खूब बातें करते हैं। यानी कि गर्मी भी बहुत अच्छी बताई बुढ़िया ने। भी गर्मी का ये हाल था कि तारीफ़ें सुनती जाती थी और निहाल होती जाती थी। जब बड़ी भी तारीफ़ करते करते थक कर चुप हो गई, तो गर्मी ने चुपके से निकलकर 1000 अशर्फियों की थैली उनके हाथों में दे दी। नानी जान, खुदा तुम्हारा भला करे, तुमने आज मेरी लाज रख ली। मैं हर साल आया करती हूँ, जब आऊँ जो लेना हो मुझसे बेखटे ले लीजिएगा। भला आप जैसा चाहने वाला मुझे मिलता कहाँ है। यानी कि गर्मी भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई और उनको 1000 अशर्फियों की थैली दे दी। भी गर्मी ज़रा हटी ही थी कि बरसात खानम छम छम करती पहुंची। सांवला नमकीन चेहरा, चमकदार रोशन आंखें, भूरे बाल, उनमें से पानी की बारीक बारीक बूंदें इस तरह टपक रही थी जैसे मोती। हाथों में धानी चूड़ियाँ, गर्ज उनके आते ही बरखा रुत छा गई। उन्होंने बढ़कर कहा, अम्मा जान सलाम। बड़ी बी ने कहा, बेटी जीती रहो। हो ना तुम भी गर्मी की बहन बरसात खानम हो। भी बरसात ने कहा, जी हाँ, मैं भी पूछने आई हूँ कि मैं कैसी हूँ। बड़ी बी ने कहा, भी बरसात तुम्हारा क्या कहना, तुम ना हो तो लोग जिए ही कैसे। मीना छमछम बरस रहा है, बागों में खम घड़े हैं, चूल्हे पड़े हैं, औरतें हैं कि हाथों में मेहंदी रची है, सुर्ख सुर्ख जोड़े धानी चूड़ियाँ पहने झूल रही हैं, कुछ झूल रही हैं, कुछ झुला रही हैं। महिला गाए जा रही है, मल्हार गाए जा रहे हैं, ऊदी ऊदी घटाएं आई हैं, बरसात भई बरसात का क्या कहना, सुभान अल्लाह। यानी कि बरसात में भी क्या होता है, बाग खिल जाते हैं, औरतें हाथों में मेहंदी लगाती हैं, सुर्ख चूड़ियाँ धानी चूड़ियाँ पहनती हैं, कुछ झूला झूलती हैं, कुछ उनको झुलाती हैं, मल्हार या गाने गाए जाते हैं, और ऊदी ऊदी घटाएं आती हैं। तो बरसात भी बहुत अच्छी है। भी बरसात ने भी 1000 अशर्फियों की थैली बड़ी बी की नज़दीक की और रुखसत हुई। शाम हो चली थी। बड़ी बी थैलियाँ समेटे समाट खुशी खुशी आ गई, घर में बाहर आ गई। पड़ोस में ही एक और बुढ़िया रहती थी। उसने बुढ़िया के घर जो ये चहल पहल देखी तो उससे ना रहा गया। पूछा, ये रुपया तुम कहाँ से लाई? बड़ी बी ने कहा, मुझे ये रुपया जाड़ा गर्मी और बरसात ने दिया। पड़ोसन बुढ़िया आफात की पुड़िया थी।
یعنی کہ انہوں نے بتا دیا اس کو کہ مجھے بھائی جاڑا گرمی برسات میں اب وہ آفت کی پڑے، تو اس نے کیا کرا، اس بڑھیا نے ایک دن گھر والوں سے لڑ جھگڑ کر جنگل میں جا بیٹھی، وہ بھی خدا کا کرنا تھا کہ جاڑا گرمی برسات اسی دن پھر ملے۔ ایک دن دوسرے سے پوچھے، کہو بھائی بڑھیا نے کیا تصفیہ کیا؟ جاڑے نے کہا، بھائی وہ بڑھیا غضب تھی، یہ نہیں بتایا کہ تینوں میں کون اچھا۔ سبھی تعریفیں کر کے مفت میں 3000 اشرفیاں مار لیں۔ غرض تینوں جلے بھنے آگے بڑھے، دیکھا کہ ایک بڑھیا بیٹھی رو رہی ہے۔ پہلے میاں جاڑے پہنچے، ان کا آنا تھا کہ بڑھیا کو سردی لگ گئی اور تھرتھرانے لگی۔ تو یہاں پر کیا ہوا کہ ان لوگوں کو تو پتہ کرنا تھا کہ تینوں میں کون اچھا ہے، لیکن اس بڑھیا نے چالاکی سے تینوں کو خوش کر دیا اور تینوں سے پیسہ لے لیا۔ اب ان کو دوبارہ سے ایک اور وہ بڑھیا دکھی۔ جاڑے نے کہا، بڑی بھی سلام، مزاج تو اچھا ہے۔ بڑھیا بولی، چل بڈھے پرے ہٹ، بڑی بھی ہوگی تیری اماں، اب جاتا ہے یا نہیں؟ میاں جاڑے نے کہا، بڑی بھی میں جاڑا ہوں، سچ بتانا میں کیسا ہوں؟ بڑی بھی نے کہا، اس بڑھاپے میں بھی آپ اپنی تعریف جاننا چاہتے ہیں؟ لو اپنی تعریف سنو۔ آپ آئے ہیں، اس کو فالج ہوا، اسے لکوا ہوا، ہاتھ پاؤں پھٹے جا رہے ہیں، ناک سڑ بہہ رہی ہے، دانت ہیں کہ کرکٹ بج رہے ہیں، کپڑے ادھر ادھر پہی ادھر میلے ہوئے ہیں، لحاف ذرا کھلا اور ہوا سر سے گھسی، بچوانے سے برف ہو کر توبہ توبہ۔ یعنی کہ اس نے تعریفیں کرنی تھی اور انہوں نے اس کے نقصان بھی بتائے کہ جب ٹھنڈ آتی ہے تو کیا کیا ہوتا ہے، لوگوں کو فالج ہو جاتا ہے، لکوا بھی ہو جاتا ہے اور زکام ہو جاتا ہے، لوگوں کو خوب زیادہ ٹھنڈ لگتی ہے، لحاف کی کافی ضرورت پڑتی ہے۔ آگ کی بھی تو گرمی جاتی رہتی ہے۔ لیجیے آپ تعریف سنیے، کیا کچھ اور سنواؤں؟ سن لی آپ نے تعریف اپنی؟ جاڑا جلا ہوا تو پہلے ہی تھا، اب بڑھیا کی جلی کٹی باتیں سنی تو جل کر کوئلہ ہو گیا۔ اپنی تھوتڑی پکڑ کر داڑھی کی جو ہوا دی تو بڑھیا کو لکوا ہو گیا۔ یعنی کہ غصے میں تو تھا ہی، اور بڑھیا نے اس کو بتا دیا کہ جڑا ایسا ہوتا ہے، تو اور زیادہ اس نے ٹھنڈ کری اور بڑھیا کو کیا ہو گیا، لکوا ہو گیا۔ چلتے چلتے 2-3 ٹھوکریں رسید کی، ذرا فاصلے پر بھی گرمی اور برسات کھڑی تھی۔ اس نے کہا، لو جاؤ بڑھیا سے اپنا تصفیہ کرا لو۔ بھی گرمی خوشی خوشی بڑھیا کے پاس آئی اور کہی، نانی اماں، میں ہوں گرمی، تم سے یہ پوچھنے آئی ہوں کہ گرمی کیسی ہے؟ یہ سننا تھا کہ بڑھیا کے تو آگ ہی لگ گئی۔ گرمی کا کیا کہنا، سبحان اللہ، واہ واہ، پسینے بہہ رہا ہے، کپڑوں سے بو آ رہی ہے، صبح کو کپڑے بدلے شام تک چیکٹ ہو گئے، کھانا کھایا کسی طرح ہضم نہیں ہوتا، سینے پر رکھا ہوا ہے، صبح ہوئی اور لو چلنے شروع ہوئی، اس کو لو لگی، اس کو لو لگی، اس کو ہیضہ ہوا، منہ جھلسا جاتا ہے، ہونٹوں پر پپڑی جمی ہوئی ہے، پانی پیتے پیتے جی بھر جاتا ہے، تمہاری جتنی تعریف کی جائے کم ہے، چل دور ہو میرے سامنے سے، نہیں تو ایسی بے نکت سناؤں گی تم عمر بھر یاد رکھو گی۔ یعنی کہ گرمی میں کیا کیا ہوتا ہے لوگوں کو، اب صبح کپڑے بدلتے ہو شام تک ہوتے ہوتے پورے چکٹ ہو جاتے ہیں، پسینے میں ہو جاتے ہیں، اور لوگوں کو کھانا بھی ہضم نہیں ہوتا، کافی لو بھی چلتی ہے جس سے لوگوں کو ہیضہ ہو جاتا ہے، منہ جھلسنے لگتا ہے گرمی کی وجہ سے، پانی کتنا پیتے رہو کم پڑتا ہے پانی پینا بھی گرمی تو آگ ببولا ہو گئی۔ کہا، ٹھہر بڑھیا، تجھے اس بد زبانی کا مزہ چکھاتی ہوں، مجھے تو کیا سمجھتی ہے؟ یہ کہہ کر وہ پھونک ماری تو ایسا معلوم ہوا کہ لو لگ گئی۔ بڑھیا تو ہائے گرمی کرتی رہی، بھی گرمی پیٹھ پر 1-2 تاڑ مار چلتی بنی۔ جب ان کو بھی
رکھی صورت بنائے آتے دکھا تو برسات دل میں بہت خوش ہوئی اور سمجھی کہ چلو میں نے پالا مار لیا۔ بڑی مٹکتی مٹکتی بڑھیا کے پاس گئی اور کہی، میں برسات ہوں، اچھا بتاؤ میں کیسی ہوں، برسات کیسی ہے؟ بڑھیا نے کہا، برسات سے خدا بچائے، بجلی چمک رہی ہے، بادل گرج رہے ہیں، کلیجہ ہلا جاتا ہے، دھما دھم کی آواز آ رہی ہے، ذرا پاؤں باہر رکھا تو چٹ سر اور اوپر ہو گیا، ذرا تیز چلی اور جوتیاں کیچڑ میں پھنس کر رہ گئیں۔ رات کو مچھر ہے ستائے جا رہے ہیں، نہ رات کو نیند نہ دن کو چین۔ اور پھر اس پر یہ بھی سوال کہ نانی جان میں کیسی ہوں؟ نانی جان سے تعریف سن لی، اب تو دل ٹھنڈا ہو گیا۔ اے ہے یہ بے موسم کی گرمی کیسی، خدا خیر کرے۔ بڑھیا یہ کہہ رہی تھی کہ برسات کی نگاہ بجلی بن کر گری اور بڑی بی کے پاؤں کو چٹاتی ہوئی نکل گئی، اور بھی برسات بڑھیا کو لنگڑا کر منہ پر تھوک کر رخصت ہو گئی۔ بات یہ ہے کہ اللہ شکر خور کو شکر ہی دیتا ہے۔ جو لوگ خوش مزاج ہوتے ہیں وہ ہر حال میں خوش رہتے ہیں، اور منہ رونی صورت کو تو ہمیشہ ہی جوتیاں کھاتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ اللہ جس حال میں رکھے اس میں انسان کو کیا رہنا چاہیے؟ خوش رہنا چاہیے، ہمیں اس کی شکایتیں نہیں کرنی چاہیے، جیسا موسم ہے اس میں اس کے ہی مطابق رہنا چاہیے۔ تو یہ کہانی لکھی تھی مرزا فرحت اللہ بیگ نے، یہ اس کے مصنف ہیں مرزا فرحت اللہ بیگ۔ مصنف کہتے ہیں بیٹا رائٹر کو یا لیکھک کو۔ اب دیکھتے ہیں اس کے الفاظ اور معنی۔ بیاباں جنگل، آدم نہ آدم زاد، جہاں کسی انسان یا جاندار کا نام و نشان نہ ہو، صلاح مشورہ، قلعے درخت کی وہ کوپل جو کلی کی طرح پھوٹتی ہے، درگاہ روئی دار لبدار، سبحان اللہ پاک ذات ہے اللہ کی، محاور جاڑے کی بارش، ملیدہ نمک گڑیا شکر جس میں روٹی ملا کر کھاتے ہیں، کانٹا پھول کا ہار، کنٹھا پھول کا ہار، خس ایک قسم کی گھاس ہوتی ہے، گھڑ اونچی گھڑے کے رکھنے والی جو جگہ ہوتی ہے اسے، نہال ہونا یہ ایک محاورہ ہے، بہت خوش ہونا، آفت کی پڑیا بہت زیادہ تیز یا چالاک، لالچ رکھنا یہ بھی محاورہ ہے، شرم رکھنا، محل گانا برسات کے موسم کا گیت گانا، نظر رکھنا پیش کرنا، تصفیہ فیصلہ، فالج ایک ایسی بیماری جس میں جسم کا کوئی حصہ بے حس ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس میں جان نہیں رہتی، آپ اپنے حساب سے نہیں ہلا سکتے اس کو۔ آگ لگنا بہت زیادہ غصہ آنا، لکوا ایک ایسی بیماری جس میں منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، آگ ببولا ہونا بہت غصہ ہونا، کلیجہ دہلنا بہت زیادہ خوف کھانا۔ اب اس کے سوال اور جواب ہم آنسر شیٹ پہ دیکھیں گے۔ پہلا سوال ہے، جاڑا، گرمی اور برسات کا آپس میں کیا جھگڑا ہوا؟ جواب، تینوں موسم میں اس بات کا جھگڑا ہوا کہ جاڑا کہتا میں اچھا، گرمی کہتی میں اچھی، اور برسات کہتی میں اچھی۔ سوال نمبر 2، جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ تو جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے ان کے بیچ یہ فیصلہ ہوا کہ کسی آدم ذات سے پوچھے کہ کون بہتر ہے۔ سوال نمبر 3، جاڑے کی کن خوبیوں کو بڑی بی نے بیان کیا؟ جواب، بڑی بی نے کہا، جاڑے کا کیا کہنا، سبحان اللہ، مہاوٹ برس رہی ہے، دالانوں پر پردے پڑے ہیں، انگیٹھیاں سلگ رہی ہیں، لحافوں میں دبکے پڑے ہیں، چائے بن رہی ہے، طرح طرح کے میوے آ رہے ہیں، چہرہ سرخ ہو رہا ہے، بیٹا جاڑا، جاڑے کا کیا کہنا، سبحان اللہ۔ سوال نمبر 4، گرمی کی کیا خوبیاں تھیں؟ گرمی کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے بڑی بی نے کہا، سبحان اللہ، خس خانوں میں پردے پڑے ہیں، برف کی کلفیاں کھلائی جا رہی ہیں، پتلی پتلی ککڑی ہیں، شام کو
اٹھے، نہائے دھوئے، سفید کپڑے پہنے، خس کا عطر ملا، صحن میں چھڑکاؤ ہو گیا، رات ہوئی تو کوٹھے پر پلنگ بچھے۔ کوٹھا کہتے ہیں بیٹا چھتوں کو۔ سوال نمبر 5، مصنف نے برسات کا کیا حلیہ بتایا؟ مصنف کہتے ہیں رائٹر کو، لیکھک کو۔ مصنف نے برسات کا حلیہ اس طرح بیان کیا ہے: برسات خانم چھما چھم کرتی پہنچی، سانولے نمکین چہرہ، چمکدار روشن آنکھیں، بھورے بال، ان میں سے پانی باریک باریک بوندیں اس طرح ٹپک رہی تھی جیسے موتی، غرض ان کے آتے ہی برقع رت چھا گئی۔ سوال نمبر 6، بڑی بی کو نظر میں تھیلیاں کیوں ملیں؟ تو بڑی بی کو نظر میں تھیلیاں اس لیے ملیں کہ بڑی بی نے تینوں موسموں کی تعریف کی۔ سوال نمبر 7، بڑی بی کے گھر میں چہل پہل سے پڑوسن پر کیا اثر ہوا؟ جواب: بڑی بی کے گھر میں چہل پہل سے پڑوسن پر اثر ہوا کہ پیسوں کے لالچ میں اپنے گھر والوں سے جھگڑا کر کے جنگل میں جا بیٹھی۔ سوال نمبر 8، بد زبان بڑھیا جاڑے کے ساتھ کس طرح پیش آئی؟ جواب: بد زبان بڑھیا جاڑے کے ساتھ بہت سخت لہجے میں پیش آئی۔ سوال نمبر 9، برسات کی کن باتوں کو بڑھیا نے ناپسند کیا؟ جواب: بڑھیا نے کہا، برسات سے خدا بچائے، بجلی چمک رہی ہے، بادل گرج رہے ہیں، کلیجہ ہلا جاتا ہے، ذرا پاؤں باہر نکالو، چھینٹیں سر سے پاؤں ہو گئیں، رات کو مچھر ہیں کہ ستائے جا رہے ہیں۔ سوال نمبر 10، بڑھیا کے ساتھ برسات کا سلوک کیسا تھا؟ جواب: برسات کا نگاہ پڑنے سے بجلی بن کر گری اور بڑھیا کے پاؤں کو چٹکتی ہوئی نکل گئی۔ برسات بڑھیا کو لنگڑا کر کے منہ پر تھوک کر رخصت ہوئی۔ خالی جگہ دیکھیے، پہلا ہے انہی دنوں ہے، آپ کو لفظوں کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ صلح: ہم نے آپس میں بیٹھ کر اس مسئلے پر صلح مشورہ کیا۔ تصفیہ: دونوں فریقین کے درمیان خوش اسلوبی سے تصفیہ ہو گیا، یعنی کہ فیصلہ ہو گیا۔ بیاباں: جنگل اور بیاباں میں تنہائی کا احساس ہوتا ہے۔ آدمزاد: انسان ایک آدم زاد ہے جس میں جذبات پائے جاتے ہیں۔ ماہر: وہ اپنے کام میں بہت ماہر ہے۔ اس طرح ہم ان کے جملے بنا لیں گے۔ اگلا سوال ہے بیٹا، نیچے لکھے ہوئے واحد اور جمع کو الگ الگ کر کے لکھیے، یعنی کہ جو واحد ہے وہ واحد کے اس میں اور جو جمع ہے وہ جمع کے کالم میں۔ تو آپ اس طرح سے اپنی کاپی میں بنا سکتے ہیں، ایسے ٹیبل بنائیں گے اور ایسے 2 حصوں میں کر لیں گے، اور یہاں پر آ جائے گا واحد اور یہاں آ جائے گی جمع۔ تو یہاں پر جو جو لفظ ہے، جیسے کہ کیا ہے، بچے، بچے کیا ہے، جمع ہے، بچے کا واحد کیا ہوتا ہے، بچہ، تو یہاں پر بچے آ جائے گا، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، جمع ہے۔ تعریف، تعریف کیا ہے، واحد ہے، تو تعریف اس میں آ جائے گا۔ اشرفی، اشرفی بھی کیا ہے، واحد ہے۔ کلفیاں، کلفیاں جمع ہے، یہ جمع کے خانے میں آ جائے گا۔ چوڑیاں، یہ بھی ایک جمع ہے، یہ بھی جمع کے خانے میں آ جائے گا۔ گھٹا، گھٹا کیا ہے، واحد ہے، تو یہاں پر آ جائے گا گھٹا۔ مہاوٹ، یہ بھی واحد ہے، اور فیصلہ، یہ بھی واحد ہے۔ صرف یہاں پر چوڑیاں، کلفیاں دونوں کیا ہیں، جمع کے الفاظ ہیں، باقی الفاظ سارے آپ کے کیا ہیں، یہ واحد ہے۔ اس کے بعد ہے لفظوں کو، یہاں پر محاوروں کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ یہاں پر آپ کو محاورے دیے گئے ہیں، ان کے معنی دیے گئے ہیں، اور ان پہ آپ کو جملے بنانے، تو دیکھتے ہیں آگے۔ تھر تھر کانپنا، بہت زیادہ ڈرنا، چور پولیس کو دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگا۔ پھولے نہ سمانا، بہت خوش ہونا، اپنی کامیابی کی خبر سن کر وہ پھولے نہ سمایا۔ نہال ہونا، بہت خوش ہونا، اس کی مدد پا کر میں نہال ہو گیا۔ جی بیزار ہونا، اکتا جانا، ایک ہی طرح کا کام روز کر کر میرا جی بیزار ہو گیا ہے۔
आग बबूला होना, बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। गलती पर उस्ताद साहब आग बबूला हो गए। कलेजा हिलना, बहुत ज़्यादा खौफ खाना। गरज चमक देखकर उसका कलेजा हिल गया। पाँव चाटना, चापलूसी करना। वो अपना काम निकालवाने के लिए दूसरों के पाँव चाटता फिरता है। तो इस तरह आपका बेटा ये सबक मुकम्मल होता है। और आपको इस सबक के मुतालिक कोई भी सवालात हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और आपको वीडियो मेरी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।